Islamic Urdu Beta. Like, السلام share, علیکم comment, ورحمۃ subscribe. اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بیان سننے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے طالب کی، طلب کے ساتھ سنتا ہے، تو طالب کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پلے پڑ جاتا ہے، وہ آگے چلنے لگتا ہے، طالب محروم نہیں رہتا۔ دوسری قسم ہوتی ہے ناقد کی، تنقید کرنے والا، کیا یہ ٹھیک نہیں کہا، اس جملے کے بجائے یہ جملہ کہتے، یہ کہتے، تنقید، کرٹیسائز جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پلے نہیں پڑتا، اللہ اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے قانع کی، قناعت کرنے والا، ہاں مولانا نے یہ بات کہی ہے، تو پہلے سے جانتا تھا، یہ قصہ تو پہلے سے مجھے پتا تھا، قناعت کرنے والا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ وہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، بلکہ بیچ میں اٹکا لٹکا رہتا ہے۔ تو طالب بن کر آدمی سنے، طالب کبھی بھی محروم نہیں رہتا، دل میں طلب ہوگی اور سچی طلب ہوگی تو آدمی کہیں پر بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دے گا۔ کبھی کبھی جو ہے یعنی یہ خیر دیواروں سے بھی مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی خیر شیطان سے بھی مل جاتی ہے، لیکن شیطان ہے گڑبڑ، جھوٹا، لیکن طلب جو ہے اس سے بھی خیر کو نکلوا لیتا ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، حضور کا آیت الکرسی کی سکھائی وہ شیطان نے سکھائی ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا وظیفہ۔ مال آیا تھا بہت زیادہ کھجوروں کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری کھجوریں ہیں، اس لیے کہ عرب میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، مدینہ منورہ میں تو کھجوریں ہوتی ہیں، لیکن بحرین، پھر قطر، پھر دبئی، پھر یہ نجد، پھر دمام، یہاں پر بھی بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں کھجوروں کے۔ تو اس زمانے میں مال غنیمت میں کھجوریں بھی آتی تھی، پورا باغ ہاتھ میں آ گیا تو اس کی کھجوریں کیا کریں گے، مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ تو کھجوریں بہت زیادہ مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ہوا کہ اتنی زیادہ کھجور ہے، کبھی کوئی چور بور آیا رات کو لے جائے گا تو پریشانی ہوگی۔
सांप ने अबू हुरैरा को लिया। अबू हुरैरा देखिए खजूर है, पूरी रात तू जागते रहना या सोते रहना, जो करना वो करना, खजूर चोरी नहीं होनी चाहिए। मुझे तकसीम करना है मुसलमानों में। फिर कहा कि लेकिन एक बात याद रखना कि एक चोर आएगा, एक चोर जरूर आएगा, तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। इतना जिला कहा। अब वो कहते थे कि मैंने खजूर की देख रेख शुरू कर दी और हुजूर ने कहा था चोर आएगा, तो मैं इंतजार में भी था कि नबी की बात तो झूठी उठती नहीं है, अब आवे तब आवे, लेकिन पूरी रात गुजर गई, वो आया नहीं। आखिरी रात में मुझे आंख लग गई। आदमी अगर पूरी रात का जागा हो तो आखिरी रात में थोड़ी गहरी नींद आ जाती है उसको, और ये रातें जो चल रही है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। इसीलिए फजर की नमाज में लोग कम होते हैं, फजर की नमाज में लोग कम होंगे। क्यों कम होते हैं? कि वो रात को देर से सोते हैं और फिर आखिर में ऐसी मीठी नींद आती है तो वो अजान अब कान तक पहुँचती नहीं और इमाम साहब की आवाज़ भी नहीं पहुँचती, वो जो उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। इंसान का पेशाब नापाक और शैतान का पेशाब पाक, वो तो डबल नापाक है। अब वो पूरा दिन जो है खुजाता रहेगा, पूरा दिन जो है वो टेंशन में रहेगा क्योंकि शैतान का पेशाब गया है कान के अंदर। एक साथी था हमारा, उसने कहा मौलवी साहब जब भी फजर की नमाज मेरी कज़ा होती है, कोई मुझे याद आए ना आए, आप मुझे जरूर याद आते हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा शैतान का पेशाब। वो हदीस कभी सुनी नहीं थी उन्होंने। और ये शैतान का पेशाब खाली मर्दों के कान में जाता है ये नहीं, औरतों के कान में भी जाता है। इंसान का पेशाब अगर लग गया, बच्चे का पेशाब लग गया, 3 मरतबा धो लो, पाक हो जाएगा। लेकिन शैतान का पेशाब कहाँ धोने जाओगे आप? और वो भी हुजूर ने फरमाया कान में जाता है, कान के जरिए से हलक में भी पहुँचता है, सब जगह पहुँचता है। बताओ क्या से खैर है? और जो फजर की नमाज पढ़ ले जमात के साथ, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, कोई फौजी की पुलिस वाले की हिफाजत की जरूरत नहीं है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो मैं समझा रहा था अबू हुरैरा के कुछ आखिर में आंख लग गई, लेकिन चोर आया और खड़ 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 करके चोरी करनी शुरू की। अबू हुरैरा ने जो उसको पकड़ा, उनका चल हुजूर के पास। तो वो था बहुत चालाक, बहुत स्मार्ट, होशियार नहीं कहूँगा, होशियार तो अच्छा आदमी होता है, चालाक अच्छा नहीं होता। भैया आज ऐसे नहीं वो होशियार थे, मतलब कि अक्लमंद, वहाँ अक्लमंदी की रग मिली हुई है और चालाक में बेवकूफ़ी की रग मिली हुई है, धोखे की रग मिली हुई है। चालाक अलग चीज़ है, होशियार अलग चीज़ है। कि मेरा लड़का जो है बहुत चालाक है, मतलब कि गड़बड़ है। ये मेरा लड़का जो है बहुत होशियार है, मतलब कि अच्छा आदमी था, बहुत चालाक। तो उसने वो इरादा से कहा वो भी मैंने गलती की है, कसूर का इकरार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, कल नहीं आऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से चोरी कर रहा था, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कल नहीं आऊँगा। अब वो नरम दिल के थे, छोड़ दिया। भोला भाला आदमी जो होता है वो नरम दिल का होता है। अहलुल जन्नत बुल हो, जन्नत वाले भोले भाले, ये भी शरीफ में आता है, जन्नत वाले भोले भाले। और जब वो खट होता है ना, खट, आप समझ गए ना, तुम्हारा प्याज खट तो होता है ना, ये माँ का निर्मा खट, बात माननी ही नहीं, वो आदमी महरूम रहता है।
لچک ہونی چاہیے، لچک. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ مجھے کچھ دیجیے، تو حضور نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہتا ہوں تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا. قسم کھا لی اور وہ کھڑے ہوئے. حضور حامی چھوئے، حضور نے کہا نہیں نہیں لچک ہے میرے. میں نے تو جذبات میں کہہ دیا، کوئی بات نہیں، میں جو کفارہ دے دوں گا لیکن میں تجھے صدقہ دوں گا نہیں. تو ہمارے دین کے اندر اللہ نے لچک رکھی. بس میں نے جو کہا وہ ہوا، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. لچک رکھو. میاں بیوی کے معاملے میں بھی لچک رکھو. حضور کا لچک. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت مدینہ کے کنارے پر میں تھا اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی آ گئی تو میں نے زنا کے علاوہ سب کچھ کر لیا. میں زنا نہیں کیا، سب کچھ کر لیا، بوسہ بھی دے دیا، پیار بھی کر لیا، سب کچھ گلے بھی لگا لیا، سب کچھ کر لیا. تو حضور نے جواب کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگ اور آیت نازل ہوئی واقعی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. بھی رات میں نمازیں پڑھو، رات میں نمازیں پڑھو، صبح شام نمازیں پڑھو. کچھ چوک ہو گئی تو تم معافی مانگو، استغفار کر لو. میں اپنے واٹس ایپ کے سبقوں میں کہتا ہوں چوک ہو جائے تو آدمی فوراً نیکی کرے. گناہ جو ہے اس کی مثال ہے جراثیم کی، اور نیکی جو ہے اس کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی. کہ جراثیم آئے تو اینٹی بائیوٹک لے لو بھائی. اینٹی بائیوٹک کی بھی قسمیں ہوتی ہے، تھوڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، تھوڑی ہائی پاور کی ہوتی ہے. تو ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک لے لو. اور نیکی میں ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو. تو دیکھو گناہ ہے اور نیکیاں ہے، دونوں کا جو مقابلہ ہوتا ہے تو یہ نیکیاں جو ہے نا یہ بٹ والی ہوتی ہے. بٹ والی سمجھے طاقتور، فوراً گناہ کو بھگا دی. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کو بھگا دیتی ہے. بھاگ گیا تو انہوں نے فرمایا نیکی کر لے، نیکی کر لے، اصرار مت کرنا، لچک رکھی، اصرار مت کرنا. ہو گئی چوک، اللہ سے معافی مانگ. تو میں ابو ہریرہ کا قصہ سنا رہا تھا اصل میں. تو ابو ہریرہ جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دل میں بات آئی کہ یار بیچارہ فقیر ہے، پریشان حال ہے، آنا مت کل. نہیں صاحب نہیں آؤں گا. چلا گیا وہ. ابو ہریرہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا ارے تمہارا چور کا کیا ہوا؟ وہ چور جو تھا آیا کہ نہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ تم آئے تو تھا لیکن معافی مانگی اور ایسا منہ بنایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا یہ ہے، تو میں نے تجھ کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، آج رات کو تمہاری ڈیوٹی پھر ہے، کھجوریں دیکھنے، پورا دن آرام کرو اور رات کی ڈیوٹی ہے، کھجوروں کو سنبھالو اور وہی چور پھر آئے گا، پکڑ کے لانا. وہی چور پھر آئے گا. اب ہو رہا ہے اب تو میں رسی لے کر اب تو بالکل چوکن نمبر آج تک ہم بہت کو چھوڑنا نہیں. اب ہو رہا ہے میری آنکھ لگ گئی، پھر سے دیکھا کہ کھٹ کھٹ ہو رہا ہے، وہی چور کل والا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا ابو ہریرہ میری ایک بات تو سن. نہیں سننی. بالکل سن تو صحیح میری بات. میں بہت ٹینشن میں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اچھی مرتبہ تو مجھے چھوڑ دے، اب میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ یار پھر سے میرا دل نرم ہو گیا. اب بتانا خبردار. اگر بالکل نہیں اپنی اس راستے سے گزرنا ہی نہیں. ابھی اینڈ تھے نہیں، ابھی نہیں بند ہو جائے نہیں.
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. حضور نے فجر کی نماز میں پوچھا کہ کیا ہوا تیرے چور کا؟ حضرت آج بھی آیا تھا، وہی آیا تھا، لیکن وہ ایسا منہ بنایا اور ایسا رونے لگا اور ایسا کرنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ ناراض نہیں، آپ نے کیا کہا آج رات پھر ڈھونڈی ہے تمہاری، اور وہ پھر سے آیا تھا. اب انہوں نے کہتا ہے کہ اب تو میں سمجھ گیا ایک دم پاورفل، ایک دم پاورفل، آج تو چھوڑنا ہی نہیں. اور آیا آخری رات میں. ابو ہریرہ نے کہا کم بخت 2 راتوں سے پریشان کر رہا ہے اور معافی مانگ کے بھاگتا ہے، پھر آ جاتا ہے، چلا چل. اس نے کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ، تم مجھے چھوڑ دو، چھوڑنے کا نام لے نہیں کر. ابو ہریرہ میری بات تو سنو، مجھے لے جاؤ پکڑ کے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ، اور وہ وظیفہ ایسا پاورفل ہے کہ تمہیں مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں، بس وہ وظیفہ پڑھ لو تو مال کی حفاظت فرشتے کریں گے. ابو ہریرہ کے دل میں چلن تھی. اچھا بتا، یہ کہا نہیں میں بتاؤں گا، سامنے کھڑا رہتا، مجھے پکڑنا مت. ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یار پکڑتا ہوں وظیفہ نہیں سکھاتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہوں وظیفہ سیکھ لیتا ہوں تو حضور کے کیا جواب دوں گا؟ 2 دن سے تو کہہ رہا ہوں میں نے چھوڑ دیا. شش پڑھنے پڑ گئے ابو ہریرہ، کیا انہیں چھوڑی نہ کھوں کہ پکڑنے لے جاؤ؟ اگر چھوڑی نہ پوچھوں تو وظیفہ تو سکھا دے گا مجھ کو، لیکن حضور کو کیا جواب دوں گا میں؟ اور پکڑ کے لے جاتا ہوں تو کم وقت وظیفہ نہیں سکھا کے اس پہ شرط لگئی، اگر تو مجھے حضور کے بعد لے گیا وظیفہ نہیں بتاؤں گا. پاورفل وظیفہ ہے بہت، اس نے ایسا بتایا پاورفل. تو ابو ہریرہ نے کہا اچھا بتائیے گا، پہلے مجھے چھوڑنا پڑے گا، آپ کے سامنے کھڑا کرو، وظیفہ بتاؤں گا بھاگ جاؤں گا. ابو ہریرہ نے سامنے کھڑا کیا، بھائی بتا طلب، یہ ان کی طلب تھی ابو ہریرہ، بھائی بتا. تو اس نے کہا رات کو تم آیت الکرسی پڑھ لو تو پوری رات فرشتہ آ کر تمہارے سامان کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا. ابو ہریرہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فجر کی نماز پڑھی. آگے کیا ہوا تیرے چور کا؟ حضرت آیا تو تھا آج بھی، چھوڑ دیا پھر سے. اجی حضرت اس نے وظیفہ سکھایا مجھے. کیا وظیفہ سکھایا؟ یہ کہا کہ جو بھی آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اپنے گھر کے اندر تو پوری رات فرشتہ آ کر اس کی حفاظت کرے گا. آپ نے فرمایا کم وقت جھوٹا ہے وہ، لیکن بات صحیح بتا گیا. وہ جھوٹا ہے لیکن بات اچھی بتائی اس نے. اسی لیے بات صحابہ کہتے تھے، پھر حضور نے کہا کہ ہاں رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک مجھے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے بچے بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کے پاس ہوگی بھی الحمدللہ، اللہ نے سب جگہ اللہ نے پہنچائی ہے اس کے فضل سے کرم سے. اس میں نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں پڑھ لو. تو بعض صحابہ کہتے تھے ہمارا ان کا اتنا ایمان تھا کہ جب آیت الکرسی پڑھتے بلا یعوذہ حفظہما وہو العلی العظیم تک پہنچتے، فرشتہ آتا سلام کرتا اور ہم اس کو سلام کا جواب دیتے. چلو طالب کبھی محروم نہیں رہے. حضرت خدیجہ میں طلب تھی، حضرت میں طلب آج تھا، حضرت عائشہ میں حضرت میں طلب تھی، ابو ہریرہ میں حضرت میں طلب تھی. حالانکہ ابو ہریرہ کون تھے؟ بسرا بنت غزوان کے غلام تھے. ایک بہت مالدار لڑکی تھی، اس کا نام تھا بسرا بنت غزوان، اس کا نام ہی تھا، بہت سٹھانی تھی. یہ ابو ہریرہ اس کے غلام تھے. کماری تھی، شادی کسی سے کرتی نہیں تھی،
اور ابو ہریرہ پر بہت ظلم کرتی تھی. ظلم کیا کرتی تھی؟ سفر کا جب ارادہ ہوتا تو سٹھانی تھی، مال بہت تھا اس کے پاس، اور کنواری تھی، رشتے آتے تھے، لیکن کسی کا رشتہ قبول نہیں کرتی تھی. تو ابو ہریرہ کو کہتے تھے کہ چل سفر کرنا ہے، سفر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری تیری ہے، پانی لانے کی ذمہ داری بھی تیری ہے، لکڑیاں لانے کی ذمہ داری بھی تیری ہے، اور میرے ساتھ میرے رشتہ دار ہوں گے، بھائی بہن بھاجی جو بھی، ان سب کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری بھی تیری ہے. ساری ذمہ داری ابو ہریرہ کہتے تھے میرے اوپر ڈالتی تھی. اور آگے کے بعد وہ یہ کہتی تھی یہ اونٹنی ہے نا، اس کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی تھی. میں غریب آدمی، ابو ہریرہ کہتے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے. میں سوچتا تھا کہ اللہ اس کی غلامی سے کب نکلوں گا، کب میرے اچھے دن آئیں گے. بھی برے دن چل رہے، اچھے دن کب آئیں گے؟ اچھے دن کے انتظار میں ہوں. اب اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، کب آئیں گے اچھے دن؟ اس کی غلامی میں زندگی گزر رہی ہے. اور وہ تھی بٹ والی، بٹ کبھی کبھی مزاق بھی کرتی تھی ابو ہریرہ کا. کیا کہتی تھی؟ فخلان علیک برکب علی الناقہ. اونٹنی پر سوار ہونا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اونٹنی بٹھائی جاتی ہے، اور وہ اونٹنی پر سوار ہونے والا سوار ہوتا ہے، پھر اونٹنی کھڑی ہوتی، پھر سفر شروع ہوتا ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، اونٹنی بٹھاؤں گی نہیں. فخلان علیک برکب علی الناقہ، جوتیاں نکال اور ایسے کھڑے اونٹنی پر سوار ہو جا. ایسا اس نے جو بھائی رشتے دار ہوتے تھے سب کو بٹھاتی تھی. دیکھنا ذرا مزاج دیکھ کیسا ہوتا ہے، کیسا گرتا ہے دیکھنا. تو ابو ہریرہ دوڑ کے آتے تھے چڑھنے کے لیے. کبھی چڑھ جاتے تھے، کبھی چڑھ نہیں سکتے تھے، گر پڑتے تھے. سب تالیاں لگاتے، گر گیا گر گیا گر گیا. ابو ہریرہ کہتے تھے میں وہ تھا. فخلان علیک برکب علی الناقہ، یہ بسریٰ بنت غزوان کا جملہ تھا. لیکن ابو ہریرہ کہتے تھے میں اسلام ڈھونڈتا تھا، حق ڈھونڈتا تھا، اللہ کو ڈھونڈتا تھا، دین ڈھونڈتا تھا. کچھ اسباب اللہ نے ایسے بنائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسلام دے دیا. قبیلے بنی دوس کے تھے. تو پہلے عمرو دوسی جو ہے اس قبیلے کے بڑے آدمی تھے. یہ جب مسلمان ہو کر آئے تو سارے قبیلے والوں نے ان کو مارا. اسلام چھوڑ، مارنے والوں میں ابو ہریرہ بھی تھے. تو مسلمان ہو گیا. لیکن واقعہ والوں ایک بات ذہن میں رکھنا، دل میں طلب ہوگی اس آدمی کو اللہ کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. خیر آئی جائے گی. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں کو ہم دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، ہم تم کو خیر دے دیں گے. کوئی رستہ نکلے گا، کچھ اللہ تعالیٰ خیر دے دے گا آپ کو. جیسے روزی آدمیوں کو ڈھونڈتی ہے، موت آدمیوں کو ڈھونڈتی ہے، ویسے خیر بھی آدمیوں کو ڈھونڈتی ہے. یہ واٹسپ کا سبق اللہ نے شروع کرایا، یہ بہت بڑی خیر بنی. اب گھر گھر میں لوگ اس کو سن لیتے. ہر آدمی 3 چلہ نہیں دے سکتا، ہر آدمی چلنے میں جاتا نہیں بیچارہ. کچھ لوگ 3 چلہ جاتے ہیں. جتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا اس تک دن کے بعد کیسے پہنچے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا دین ہر کچے پکے مکان میں اللہ پہنچائے گا. دیکھو ہم یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اللہ حضور کا دین کچے پکے مکان میں پہنچا رہا. جتنے موبائل اتنا واٹس ایپ اتنا سبق. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اسلام میں داخل ہو گیا. بسریٰ کی ڈیوٹی گئی، اس کی نوکری ختم. ہی صحیح وہ، لیکن میں نے ترتیب دے کر اس سے چھٹی لے لی. میں نے کہا جان چھٹی،
لیکن غریب تھا. ابو ہریرہ کہتے بہت غریب, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ زندگی تھی ابو ہریرہ. مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. میں مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, حضور نے فرمایا کہ ٹینشن میں کیا ہے, نا کھانے کو کچھ نہیں, بھوک لگ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی. لے ابو ہریرہ مٹھی پر کھجوریں, کہا کھاتے رہنا, کھلاتے رہنا, دیکھنا مت اور گننا مت. 4 باتیں بتائی. پیسوں کو زیادہ گنا نہیں جاتا, نوٹوں વધારે ગણવાની નહીં. હારું ભાઈ સમજ્યા, નોટો વધારે ગણવાની નહીં. 4 باتیں بتائی. کیا بتایا؟ دیکھنا مت, گننا مت, کھاتے رہنا, کھلاتے رہنا, خرچ کرتے رہنا. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کروں, تو میں نے زنبیل تھی, ایک زنبیل بنائی اور وہ کھجور اس میں رکھ. لوگ حدیث سننے کے لیے آتے تھے, سب کو حدیث میں سناتا تھا, اور حدیث میں سنا کر وہ کہتے تھے کہ کھجور ہو تو اپنی اس میں سے کھجور نکال کر دیتا تھا. ہاں, تب ہریرہ خود کہتے تھے کہ ان کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا, کھجوریں ختم نہیں ہوئی. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ کھجوریں پر ختم کب ہوئی؟ بولے وہ بھی قصہ سنو. جب حضرت عثمان کی شہادت کا قصہ ہوا اور مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی, تو حضرت علی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عثمان کے گھر پر کہ کوئی آئے نہیں, کوئی مارے نہیں, تم یہاں کھڑے رہو. لیکن میں اکیلا کنٹرول کر نہیں سکا, اور جو ہوا وہ ہوا. تو لوگ جو بھگدوڑ مچی مدینہ میں, بھگدوڑ مچی, بھگدوڑ مچی. اس بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں چھوٹ گئی, کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اتنی برکت دی, غلام تھے بسرا کی, اتنی برکت دی اللہ نے. بولتے تھے یہ دین کی برکت ہے, یہ میرے اندر کی طلب کی برکت ہے. اس آدمی کے اندر کی طلب کی برکت زیادہ سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ کی ملے گی. اب تو شاگرد نے کہا سبحان اللہ, حضرت عمر کا جب دسترخوان لگتا تھا تو سب سے پہلے میری کھجوریں لگتی تھی. رمضان میں جب دسترخوان لگتا تھا مدینہ منورہ میں, سب سے پہلے میری کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ نے برکت دی. شاگرد نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ تب ہریرہ کہتے ہیں اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ ان کو بتاؤ. یہ کہ اس سے آگے کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے گورنر بنایا. گورنر, بسرا کی غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا. جب میں گورنر بنا, وہ بسرا کو پتا چلا, میری سیٹھانی کو, جو پرانی سیٹھانی تھی, ارے میرا نوکر گورنر بن گیا, میرا غلام گورنر بن گیا. تو اس نے مجھے لا میرج کا خط لکھا. ارے لا میرج سمجھتے ہو نا واقعہ والوں, وہ تو سنسری سمجھتے ہیں. واٹس ایپ آتے ہیں نا, وہ محبت چین تمہارا نام سے چین تمہارا پیدائشی تاریخ ذرا موکلو تو تم نے ہدیوں موکلوں. اس کا خط آیا, اور خط میں اس نے یہ لکھا ابو ہریرہ تو میری غلامی میں تم نے زندگی گزاری ہے, مجھے پتا چلا کہ تو گورنر بنا ہے, تو میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ہریرہ کو جب خط ملا تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اچمبے میں پڑ گئے. اچمبا تو سمجھا نا بھائی, ارے میری سٹھائی ہے, یعنی میری زندگی گزری ہے وہاں غلامی میں. تو اب ہریرہ کہتے تھے اب میں بھی ٹینشن میں آ جائے کہ کیا لکھوں. بھائی وہ بھی ٹینشن میں آ جائے گا, جواب ہوا آپ آنے, یہ تو ہمارے سیٹھانی ہے تھی. اب تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اب تک وہ کماری, اس نے کسی شادی نہیں کی تھی, لیکن یہ گورنر بنے. تو گورنر کا ایک مقام ہوتا ہے,
تب ہو رہا جائے وہ کھوئے کھوئے مدینہ میں گھومتے تھے. کھوئے کھوئے سمجھے نا, کبھی لیلا کھوئی کھوئی گھومتی تھی, کبھی جو مجنون کھویا کھویا گھومتا تھا. لیلا مجنون کا قصہ تو سنا ہوگا. وہ کھوئے کھوئے گھومتے تھے. کسی نے کہا کہ کیا معاملہ ہے تو کھویا کھویا ہے, تو مشورہ بیٹھتا ہے تو بیٹھتا ہے, دماغ کسی اور جگہ لگتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو ارے بھائی میں کیا کروں, دوسرا کا خط آیا ہے کہ ہمارا ساتھ شادی کر. جواب آپ کو ہے ہاں کو تو مشکل ہے, نہ کو تو مشکل. سچندر نہ اگلے بجے نہ نگلے بجے. وہ صحابی بھی اچھے تھے ابو ہریرہ کے. اچھا ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی اس مسئلے میں. ابو ہریرہ کی ماں جو ہے کافرہ تھی, مشرکہ تھی حضور کے زمانے میں. حضور کس سے جنمے ہیں تو حضور کی دعا کی برکت سے ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی. ایک ہی کمرے کے اندر رہتے تھے, ایک طرف ماں کا پلنگ اور ایک طرف ابو ہریرہ کا پلنگ. غریب اب گورنر بنے تو ماں کا ماں پاگل آئیے تھے بسرانو مارا بھی شادی کروانے کے تھے. ارے کل لے ماں تو دھنتی ہے ایسا, ایسے بہو بھی آئے پیسہ بھی آئے. اور دوسرا کو تو سب جانتے تھے, ماں کو تو پتا ہی تھا کہ ماں نے ڈیوٹی پر لگایا تھا دوسرا کے یہاں. وہ مار کھا کے آتے تھے وہاں سے, کبھی دھکا کھا کر کبھی تھک کر, کبھی جب کھانے میں نمک پڑ گیا زیادہ تو پھر مشکل, کبھی کچھ معاملہ ہو گیا تو مشکل. وہ ماں سنتے رہتی تھی ارے کرے نا پر کیوی سے کروں. ایک صاحبی نے کہا اس کو جواب دے. ہاں کیا جواب دوں, کیا جواب دوں؟ کیا جواب دے, مشورے میں رکھوں گا, مشورے والے طے کریں گے تو کروں گا ورنہ نہیں. شورا سیما مدینہ منورہ میں انہوں نے بات رکھی. سب جانتے تھے کہ یہ غلامی میں زندگی گزار کر آیا ہے اور بہت مار کھا کے آیا ہے اور بہت قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچ اس کے پاس نہیں تھا. کچھ لوگ بچے تو ایسا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوئے اور سونے کے چمچ ان کے منہ میں. یہ نہیں, یہ تو دھکے کھاتے 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 بیچارہ پہنچا ہے. تو اس ذمہ دار سے انہوں نے کہہ دیا کہ کر لے. اب ہو رہا کہتے ہیں فوراً میں نے جواب دیا اس کو, آئی جاتا رہا ساتھ شادی کروا تیار تھی. چاندی بھیگی تمہارے تو چاندی بھیگی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کے طلب کی وجہ سے اور ان کے خلاف تقوی کی وجہ سے اسی عورت کے ساتھ اللہ نے ابو ہریرہ کا نکاح کرایا جس کی غلامی کا اکثر حصہ زندگی کا حضرت ابو ہریرہ کا اس کی غلامی میں گزرا ہے. تو طلب اور دین یہ آدمی کو اوپر لے جاتا ہے, نیچے نہیں لاتا. شادی ہو گئی مدینہ منورہ میں سیدھے سادے طریقے پر. بہت مالدار عورت ہے, بہت کروڑپتی عورت ہے, قواری بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن دھمال نہیں کی. ہمارے یہاں شادی میں دھمال ہوتی ہے نا, کارڈ چھپائے, پھر مہندی ની તારીખ અલગ, પછી જે છે રસોઈના કપડા અલગ, બીજા દિવસ પહેરવાના કપડા અલગ, દુલ્હાની ઘડિયાળ અલગ, એની પહેલી રાતનું અત્તર અલગ, બીજી રાતનું અત્તર અલગ, तीसरी રાતનું અત્તર અલગ, અને પછી બધે દાવત તો થાય ને. હે આજ મારા ત્યાં દાવત, આ કપડાં પહેરવાના, આ કપડાં પહેરવાના, આ કપડાં, આ બધી ધમાલો નથી. આ બધી જે છે ને માકાંદેરમાં આવી ગઈ છે હજી વધારે, અને બધા ગુજરાતમાં આવી ગઈ છે. सीधे साधे तरीके में शादी हुई. जब शब ज़ुफ़ाफ़ में अबू हुरैरा दाखिल हुए, अब जाहिर बात है कि मियाँ बीवी बात तो करेंगे ना. अरे तो शौहरी बैठे हो ना यार, मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के लिए अल्लाह ने खिलौना बनाया, खिलौना, कि मियाँ बीवी खिलौना है एक दूसरे के लिए. और लिबास भी कहा, लिबासुल लकुम व लिबासुल लहुम. जाहिर बात है कि बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे. तो अब उन्होंने सबसे पहले क्या बात कही, ये प्राइवेट बात है, किसी को सुनाना मत. सबसे पहले बैठ के, अरे मुसरा तुझे मालूम है तू मुझे कहती थी फखला नाले फरकब अलन नाका, अपनी जूतियाँ निकाल और ऊँटनी पर सवार हो जा. ये तो मुझे कहती थी
تو مسرا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں یہ کہتی تھی لیکن آج کی رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا۔ طلب والے محروم نہیں رہتے، تنقید کرنے والے محروم رہتے، خیالات کرنے والے محروم رہتے کہ طلب والا نہیں، اللہ اس کا حق پکڑتا ہے۔ یہ طلب والا آدمی تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں کہتی تھی اور یہ تو جو ہے بالکل صحیح کہہ رہا، لیکن آج کی رات اچھی ہے کہ مجھے اللہ نے تیری بیوی بنایا۔ صحابہ نے، شاگردوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر اس سے آگے کی بات بتاؤ، یہ تو بتاؤ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دی، دوسرا کو لڑکی ہوئی، لڑکی جوان ہوئی، بڑی ہوئی، تو میں نے اللہ سے اس کا فضل مانگا، رشتہ، کہ رشتہ یہ بھی ایک روزی ہے کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ دے، میری بیٹی کا رشتہ دے۔ تو اللہ نے میرا داماد کس کو بنایا؟ میرا داماد سعید ابن مسیب بنا۔ اتنا بڑا آدمی یہ میرا داماد بنا۔ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا، کہ اللہ نے ضائع نہیں ڈالا تو میں نے کبھی روٹی کھائی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رکھے ایک، یعنی اتنے سیدھے سادے تھے ابو ہریرہ، کسی غزوے کے موقع کے اوپر کچھ روٹیاں آ گئی مال غنیمت میں، تو سب کے حصے میں پاؤ روٹی آئی۔ اب کہتے ہیں میرے حصے میں بھی آئی پاؤ روٹی۔ جب میرے حصے میں پاؤ روٹی آئی، میں نے روٹی کھائی اور روٹی کھا کر بازو میں جو بیٹھا تھا اس سے کہتا تھا ارے میں دیکھوں کچھ موٹا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا؟ ارے بھی کیوں؟ یہ کہا میں نے سنا ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ ارے ایک ٹکڑا کھانے میں کہاں سے موٹا ہوگا تو؟ اتنے سیدھے سادے تھے، لیکن اللہ نے جو کھجوروں میں برکت دی، ان کے علم میں برکت دی اور ان کے تقوی میں برکت دی، تو اس کی برکت سے اللہ نے بیوی بھی ایسی دی، اس کی اولاد بھی ہوئی، داماد بھی اللہ تعالیٰ نے سعید بن مسیب جیسا دیا، اور یہی سعید بن مسیب کے ساتھ اب ہریرہ کا تھوڑا سا ٹکراؤ بھی ہوا داماد اور خسر کا۔ یہ خسر یہ بنے اب ہریرہ، اور داماد کون بنا؟ سعید بن مسیب۔ تب ہریرہ حدیث سے بیان کرتے تھے، تو سعید بن مسیب نے اشکال کیا، اور اشکال یہ کیا، اپنے سر کے اوپر لکڑی لے کے جا رہے تھے، تو سعید بن مسیب نے کہا کہ چچا، او چچا، میں نے یہ سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنت کے اندر بازار ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ اب ہریرہ کو غصہ آیا اور وہ گٹھڑ جو تھا پھینکا اور ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر حضور کی قبر پہ جائے اور کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس قبر والے نے مجھے کہا ہے کہ جنت کے اندر بازار ہو۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے، ہاتھ پکڑ کر لائے اور حضور کی قبر پر کھڑے رہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں قبر والا بھی سن رہا ہے، ابو بکر بھی سن رہا ہے، عمر بھی سن رہا ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور کئی مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان فی الجنت لاسواقا۔ تب جا کر سعید بن مسیب ایک دم سے یعنی گھبرا گئے، سارے چچا تو غصے ہو گئے، تو مجھے بازار میں پوچھتا ہے کہ جنت میں بازار ہوں گے؟ میں تو قسم کھا رہا ہوں یہ قبر والے نے مجھے کہا ہے۔ تو آج کا آپ کا سبق کیا ہے؟ طلب، اللہ سے طلب مانگو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور آپ کو میں ایک دو ہدیے دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے واقعہ والوں کہو تو صحیح، قبول کرو گے؟ آپ سے کوئی ہدیہ مانگوں گا نہیں، فکر مت کرنا۔ کیا مولانا جیسے میں یار جی ہدیہ آپ سے آپ بھی لفافہ آپ کو پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھا ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کتنا نام سے ہے؟ 4 نام، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میرا ہدیہ قبول کرو گے انشاءاللہ؟ جس نے بھی میرا ہدیہ قبول کیا
اور جس کو بھی دیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت برکت دی. کھول کے نکال, بہت برکت دی. تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, قبول کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ دیکھو وہ ہدیہ یہ ہے, روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ. کتنی مرتبہ بھائی؟ 313. بدرین کی تعداد کتنی تھی؟ 313. تو 313 کا جو فگر ہے اس میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے, کرنٹ. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, بس یہ میرا دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی مرتبہ بھائی؟ 313. اور بتاؤ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی ڈرائیونگ کرتے کرتے پڑھ لیا, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 25 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 50 مرتبہ پڑھ لیا. لیکن 24 گھنٹے میں 313 کا کوٹا پورا کرنے کا آسان ہے. مائیں بہنیں جو ہے وہ کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیں. تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو دعا مانگو گے اس کے بعد اللہ دعا قبول کرے گا. اب کر کے دیکھو. اچھا 314 مرتبہ ہو گیا, کوئی حرج نہیں. 320 مرتبہ ہو گیا, کوئی حرج نہیں. 500 مرتبہ ہو گیا, کوئی حرج نہیں. 1000 مرتبہ ہو گیا, کوئی حرج نہیں. لیکن 313 سے کم نہیں. 313 سے اوپر جتنا جانے وہ آپ کا بونس ہے, وہ آپ کو کھاتے میں کرو گے انشاءاللہ. اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں, 313 مرتبہ روزانہ اگر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو جنت میں ہمارے لیے روزانہ 31 محل تیار ہو گئے. کتنے محل بھائی؟ روزانہ. یا دنیا کے بلڈر والے فلیٹ نہیں, دنیا کے بلڈر پیسہ لیتا ہے پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. آپ نے کہ قصے سنے ہوں گے تو پیسہ لے کے بھاگ گیا, موبائل سوئچ آف, گھر پر گئے تو گھر میں تاڑو, کیا گیا کہا تو وہ سمجھ پہنچی گئے. اب وہاں تم جا نہیں سکتے, وہ یہاں آ نہیں سکتا. وہاں کسی کو بھیجو تو وہاں تک پولیس والے کھڑے ہیں تو اس سے مل نہیں سکتا, پتی کی. میں شکاگو گیا تو وہاں لوگ میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب مولوی صاحب چھ موٹا مولوی صاحب چھ کو مولانا تھے અને એમને જે છે તકરીરો કરતા હતા તો એમની તકરીરો સાંભળીને અમે તો જે છે સમજી ગયા કે યાર वो મોટો માણસ છે અને મૌલાના કંઈ ધંધા બદલે પૈસા માંગ્યા તો આને જે છે ને $5 લાખ આપ્યા, આને $6 લાખ આપ્યા, આને $3 લાખ આપ્યા. અરે મૌલવી સાહેબ દેખાતા જ નથી, યુટ્યુબ પર બી નહીં દેખાતા. અને ચાલ્યા ગયા, ક્યાં છે ખબર જ નથી અને પૈસા અમારે ક્યાં છે એ બી ખબર નથી. તો એને કહ્યું કે ભાઈ તમે જે છે મારા પાસે કેમ આવ્યા છો? મને કંઈ વજીવો આપો ને, કે દુઆ કરો ને. કીધું પૈસા ચેકઅપ પર આપતા હતા એટલે તો પૂછવા આવ્યા નહીં, હવે ખસાડા એટલે વજીવો પૂછવા આવો છો. તો મને કહ્યું કે તમે જે છે ને 313 સૂર્ય ખલાસ પડો અને અલ્લાહ તાલાથી માંગો. તો પછી એમને પડવું શરૂ કર્યું તો કમ से कम ફોન તો આવી ગયો મૌલવી સાહેબનો, તો હું જીવું છું. फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था शिकागो का, फिर हम जा रहे थे लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को था, फिर वहाँ से वैंकूवर का प्रोग्राम था हमारा, फिर टोरंटो का था. लंबा सफ़र था. तो 2019 में तो मैंने उनसे कहा कि पुलिस में जाकर शिकायत करो. अरे मौलाना ना, पुलिस में गई इसने तो सबसे पहले पुलिस पूछे कि तू $5 लाख लाजिए क्या थी? हमारी बेटी उपाधि बस तो 313 वक्त पढ़ तो कहीं उपाधि नहीं. 313 मरतबा पढ़ेगा सूरह इखलास, तेरा महल तैयार हो जाए. ने फरमाया 10 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़े जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है. एक औरत मिली, उसने 5 लाख मरतबा पढ़ा. कितनी मरतबा? वो भी शिकागो में ही थी. 5 लाख मरतबा पढ़ा और उसने मुझे हदिया दिया कि मौलाना 5 लाख रुपये पढ़ी से तुमने हदियो. और दूसरा भी शुरू किया, 10 लाख मरतबा भी हो गया. तो उसने मुझे पूछा, मौलवी साहब खाली मैंने इतना जवाब आपो कि आटला બધા महल तो तैयार થઈ ગયા જન્નતમાં,
त्याने काही भाडू આવશે કે નહીં આવે? રેન્ટ? જે આટલા બધા મહેલ રેન્ટ આવશે કે નહીં આવે? મને કીધું રેન્ટ તો ત્યાં નહીં આવે, કારણ કે ત્યાં રેન્ટની જગ્યા નથી, તો આટલા બધા મહેલ શું કરશું આપણે? એટલે બેન તું ટેન્શન નહીં લે, આપણે જે વખતે જન્નતમાં જશું ને એટલા આપસમાં બેસીને મશવરો કરી લઈશું. हम जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपस में बैठ के मशवरा कर लेंगे. तो वाकानेर वालों, आपको ये मैं हदिया दे रहा हूँ, करोगे इंशाअल्लाह? ये मेरा हदिया जानदार, शानदार, मालदार, दिनदार, कई लड़कियों को शादियाँ हो गई. मैं 9 मस्जिद में बयान करता था, कार में बैठा, एक लड़की है बुरके के साथ, अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी एक बात, अब्बू जी एक बात. बोले बेटा देखो मेरी उम्र 28 साल की हो गई, कहीं शादी ही नहीं होती थी. तो मैंने कहा मैं वजीफा बताऊँ तो करेगी? तो करूँगी. तो रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़. उस मरतबा 100 मरतबा पढ़वाता था उस वक्त में, लेकिन अब तो रेट बढ़ गया है ना, जमीनों के रेट बढ़ गए, अंडों के रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ गए, तो हमने हमारी जन्नत के रेट भी बढ़ा दिया. उसको तो 100 मरतबा पढ़वाता था, अब 313 मरतबा की तस्बीह करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी. तू रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़, अल्लाह से तेरा रिश्ता मांग, कोई टेंशन मत ले. तू ये मेरा वजीफा है, ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है, ये मेरा वजीफा. उसने कहा अब्बू जी मैं करूँगी. चलो हो गई बात. और अल्लाह से रोजाना पढ़ती रहे, मांगती रहे, पढ़ती रहे, मांगती रहे, देख अल्लाह तुझे रिश्ता देगा. अब कहा थोड़ी आगे चले, मेरे हाथ में तस्वीर थी, ये मेरी तस्वीर है ना, ये मेरी खास तस्वीर है, इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है. ये मेरी तस्वीर है ना, इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. तो मैंने कहा बेटा बेटा यहाँ, बेटा बेटा यहाँ, वो ये मेरी तस्वीर भी लेती जा, इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है, इसको लेती जा और तू इसको जो है इस पर पढ़ती रहे, अल्लाह ताला तेरे लिए रोजी उतारेगा. दूसरे साल में गया, 17 साल तक मैंने वहाँ रमजान में बयान किया, हर 9 मस्जिद में बम्बई में. जब वही लड़की गई मेरी तस्वीर लेकर नहीं खड़ी हुई, पर्दे में कौन सी औरत है क्या समझ नहीं आवे, लेकिन तस्वीर आदमी समझ जाता है ना मेरी तस्वीर है, वही लड़की और एक बच्चा उसकी गोद में. मैंने देखा ये हिलाने लगी, भाई कौन आप? ये अब्बू जी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. हाँ बोल बेटा क्या हुआ? ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा निकाह भी करा दिया और बहुत अच्छा शौहर अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने बहुत माल भी दिया और अल्लाह ने लड़का भी दिया. तो मैंने कहा अल्लाह ने जो माल दिया है ये मालिल्लाह है, अल्लाह का माल, इसको स्टॉक मत करना. तो स्टॉक करेगी तो स्टॉक हो जाएगा, खर्च करती रहना तो अल्लाह देगा तुझको. और अब्बू जी एक खुशखबरी और को कहा कि मेरे मोहल्ले में बहुत लड़कियां हैं, वो मुझे कहती थी कि अरे हलीमा, उसका नाम हलीमा था, अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? तो मैं कहती थी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. तो उनको मैं तस्वीर देती थी, पढ़ो तुम भी 100 मरतबा पढ़ो. अब्बू जी सबकी शादियाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपको भी मैं हदिया देने आया हूँ. ये हारून भाई के बरकत है, हारून भाई रोशनी वाले, इनका नाम रखा है हारून भाई रोशनी. ये बेचारे पहले मुझे दावत देते थे वहाँ साउथ अफ्रीका की. मैंने कहा भाई बुढ़ापा है, कहीं हमारा आना जाना बहुत मुश्किल है, हम सफ़र नहीं करते. बाकायदा बम्बई आए, बम्बई आकर दावत दी. मैंने कहा भाई तुम्हारा वाकानेर में जानता नहीं हूँ यार, तो किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ और मैं कैसे हूँ तुम्हारे वाकानेर में? तो वाकानेर कुछ पहचान वाला तो होना चाहिए. तुम्हें किसी मौलाना सब आपको जानते हैं, मुझे तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई तुम रेफरेंस ना हो. उन्होंने मौलाना का नाम लिया, ये मौलाना है, इनसे ताल्लुकात किए, भाई कहाँ के हो, क्या है क्या नहीं, सब. फिर दूसरी जगह तहकीकात की, क्या हारून बराबर है कि नहीं यार, आदि बराबर है कि नहीं, सब ओके हुआ. फिर तारीख तय फिर अल्लाह ने यह बुला दिया. तो ये मेरी तरफ से हदिया आप लोगों को पढ़ोगे इंशाअल्लाह. अब ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार तस्वीर सबके सामने हारून भाई को दे रहा हूँ. हारून भाई तुमने हदिया, ये इमाम साहब को हदिया, इसको संभाल के रखना. ये तस्वीर माल भी बहुत नहीं इंशाअल्लाह.
اور وظیفہ تو ہے ہی، کرو گے انشاءاللہ. ایک وظیفہ ایک ہدیہ یہ ہو. دوسرا ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ اپنا دل صاف رکھو. اگر دل کے اندر میل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، برائی ہے، تو اس کی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا، پھینک دیتا ہے. ہاں نیکی دیتا ہے، نیکی لے لو، لیکن اس کا دل ہم قبول نہیں کریں گے. قبول تو اس کا کریں گے جس کا دل صاف ہو. تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. کیا مانگو بھائی؟ قلب سلیم. اے اللہ مجھے سلامتی والا دل دے، روزانہ رات کو سو سب کو معاف کر کے سو. بیوی کو معاف کر دو، سب معاف، لیکن دل سے معاف کرو. ہاں اگر آپ کا بیوی تو کچھ معاملہ ہے، گھر جا کر بولو گے انہیں کہنے معاف کری نہ، لیکن یہ نہیں کہ خالی آج کی رات માટે માફ કરું છું. બાપુ ને કેવી છે એટલે માફ કરું છું, પણ આપણે લડાઈ જે છે તો છે જ. یہ مت کہنا. لیکن دل سے صاف، اپنا دل صاف کرو. دل صاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں آئے گا، دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا، نماز بھی اللہ قبول کرے گا. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ کہ کوئی بھی بیمار ہو آپ کے گھر میں، بیماری سمجھ آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو. کینسر جیسا مریض بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے. ایک تھا کینسر جیسا مریض، میں نے کہا تو دوائیں کرتا رہے، جو ڈاکٹر علاج بتاتا ہے کرتا رہے، یہ میرا علاج بھی کرتا رہے. یہ میرا علاج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ اور دم کرتا جا. کتنے مرتبہ پڑھو؟ میں نے کہا ایک مرتبہ. بیمار آدمی کو زیادہ کیوں پڑھاؤ بھائی؟ ایک مرتبہ پڑھ، کوئی بھی پڑھے ایک مرتبہ. تو صبح شام پڑھتا رہے، دم کرتا جا، چلتا جا. الحمدللہ اللہ نے طبیعت اس کی ٹھیک کر دی. تو تین ہدیے ہو گئے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کتنے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ. اور دوسرا قلب سلیم، اپنا دل صاف رکھو. اور تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ. بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جاؤ، انکار نہیں، علاج کرنا چاہیے، لیکن پہلے روحانی علاج کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھ لو، دم کر دیا، دوا پر دم کر دیا، اور پھر جو ڈاکٹر کے پاس بھی گئے. تو میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو باتیں جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی عمل کرو. قرآن سارا کے سارا شفا، قرآن کلھا شفا، قرآن سارا کے سارا شفا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، اب چوتھی بات بتاتا ہوں مختصر. وہ یہ بتاتا ہوں کہ سارا مجمع جتنا جمع ہوا ہے 100% یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے کو انشاءاللہ. اور خاص طور سے نماز، خاص طور سے نماز، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام. یہ نہیں کہ سب اذان ہوگی پھر مسجد میں جائیں گے، نہیں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، پہلی صف میں بیٹھ جاؤ. کتابوں میں لکھا ہے جو پہلی صف میں پابندی کرے گا حشر کے میدان میں بھی اللہ سے اتنا ہی قریب رہے گا. یہ مت سوچو کہ میں کہتا ہوں کہ چلا لگاؤ. آپ لوگ چلے میں جانے کی نیتیں بھی کرو، 3 چلا دینے کی بھی نیتیں کرو، نماز پڑھنے کی بھی نیتیں کرو. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھائی چلا میں جانے بھائی کیم کہتا نہیں، مولانا تھوڑی سیٹنگ کرو، سیٹنگ کرتا ہوں، سیٹنگ ہو جائے، بچے کا نکاح ہو جائے، یہ ہو جائے، سب قرضہ میرا آدھا ہو جائے، تھوڑی سیٹنگ ہو جائے، پھر میں چلنے میں جاؤں گا. میں نماز پہ نہیں پڑھتا، میں تھوڑا سیٹنگ کر رہا ہوں، پیسے جمع کر رہا ہوں، تھوڑا سا 2-4 ہاتھ لگا لوں اور ڈھنگ سے جو اچھے نوٹیں جمع کر لوں، پھر جو ہے سیٹنگ کر کے پھر نماز پڑھوں گا. تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹا سیٹنگ تو جو ہے قبر میں ہوگی. جب مرحوم یا مردہ قبر میں جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اس کا پاؤں سیٹ ہے کہ نہیں دیکھو بھائی، دیکھو اس کا ہاتھ سیٹ ہے کہ نہیں دیکھو، ذرا دیکھو اس کی گردن سیٹ ہے کہ نہیں دیکھو، ذرا دیکھو اس کے دونوں پاؤں برابر سیٹ ہے کہ نہیں. ہاں پاؤں سیٹ ہے. اس کے ہاتھ بھی دونوں سیٹ ہے کہ نہیں؟ سیٹ تو وہاں ہوگا، دنیا میں دیکھو سیٹ ہو ہی کر سکتا نہیں. میرے ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماتے تھے کہ اس سے گھڑ بدڑ میں دین کا کام کرنا ہے
آپ یہ سمجھو کہ جب ایوری تھنگ از اوکے ہو جائے پھر میں دن کا کام کروں، یہ نہیں ہوگا. اس لیے 100% نماز کی پابندی ہونی چاہیے. یہ آپ کا واقعہ نہیں ایسا بنے کہ 100% نمازی ہونے چاہیے، اس کی محنت کرو. اور ایک بات بتاؤں، اگر آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ اخبار میں آئے گا. کیا آئے گا؟ بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، بہترین کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ، بہترین کمپیوٹر کا پارٹ چاہیے تو سن ہاؤزر چلے جاؤ، بہترین کار چاہیے جرمن چلے جاؤ، اور بہترین لیپ ٹاپ چاہیے ٹوکیو چلے جاؤ، اور بہترین مسلمان دیکھنے ہو واقعہ چلے جاؤ کہ بہترین مسلمان مرد عورتیں دیکھیں گے واقعہ چلے جاؤ، کوئی بھی بے نمازی نہیں ملے گا. الحمدللہ دنیا میں ایسے گاؤں ہیں، ایسے گاؤں اس وقت میں ہے 100% نمازی، 100%. اگر کوئی آدمی نماز میں نہیں آیا یا تو وہ سفر میں، اس نے سفر میں گیا، یا ایسا بیمار ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتا 100%. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے واقعہ میں 2-3 ہوں گے. ابھی تو بادل والے واقعہ نہیں رہے گجرات والے سے. تو آپ لوگ یہ نیت کریں کہ ہمارے 100% نمازی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ 4 مسجدیں، 3 مسجدیں، 5 مسجدیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہ آتا ہو تو بھی رو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دین کا کام کریں گے ہم انشاءاللہ تو نعمتوں کی مصلحدھار بارش اللہ جنت میں کرے گا، اور نعمتوں کی بوندا باندی چیپاٹی کی اللہ دنیا میں کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، 10 گنا بڑی جنت. اور جو ہو ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے، جو ہو ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ یہاں کے 40 سال نہیں، وہاں کے دیکھ رہا ہے، اس کا گال دیکھ رہا، اس کے بھویں دیکھ رہا، اس کے جو حلق دیکھ رہا. کتابوں میں لکھا ہے اس کا دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے گلاس ہوتا ہے نا، گلاس میں پانی اردو گلاس 6، پاؤ گلاس 6، پونو گلاس 6، ویسے اس کا دل دکھائی دے گا. اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. یہ آواز دل میں سے آئے گی. ہاں عرشی حور ہے، وہ فرشی حور نہیں ہے. یہ ہماری بیوی ہے جو ہے فرشی حور ہے. تو فرشی حور ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، عرشی حور کبھی جھوٹ نہیں بولتی. 40 سال تک. کتنے سال بھائی؟ اب دہنی طرف والی حور ہوگی تو اسے وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے، تو نے 40 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی تو حق ہے کہ نہیں، مجھے بھی دیکھ. اب اس طرح نہیں دیکھے. 40 سال آنکھوں میں تکلیف نہیں، گردن میں تکلیف نہیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کا مسجد کے باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 40 منٹ موٹر سائیکل کو کھڑے کھڑے دیکھو. آپ انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آتے جاتے آپ کو دیکھیں گے کہ گانڈو بھی گئے چاہ رہا ہے یار 40 منٹ کی اگیلو چاہ رہے ہے کہ نہیں. بات 40 سال تک دیکھے گا، آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی. اب 80 سال ہو گئے، اب جو باری طرف والی حروف پر ہوگی، ارے اللہ کا بندہ ہے اسی برسوں تو نہ جوا میں لگا نہیں دیتا مارو بھی گئی ہر جگہ نہیں منے بھی تو جو. اب کیا بائی طرف والی کو دیکھے گا 40 سال، 120 سال سے دیکھنے میں لگیں گے. یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کی. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کی لائن کی خواہش، یہ جتنے بنگلے آپ بناؤ گے نا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بنگلہ اللہ آپ کو دے گا. وہاں 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو 31 بنگلہ آپ کا تیار. دوسرے دن پڑھا 31 بنگلہ تیار، اور وہ آپ کا ہی نام ہوگا، کسی اور کا نام نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ. میں لوگوں کو کہتا ہوں
جنت میں پراپرٹی بناؤ. کیا بناؤ پراپرٹی؟ یہ بات سورہ اخلاص پڑھو بہت. جنت میں پراپرٹی بنے گی. دنیا میں تو پراپرٹی بہت بنا گی. دنیا میں مکان بھی بہت خرید لیے, زمینیں بھی خرید لی, دکانیں بھی خرید لی, شاپنگ سینٹر بھی خرید لیے, بھاڑے بھی آنے شروع ہو گئے. یہ پراپرٹی ختم ہو جائے گی. جنت کی پراپرٹی ختم نہیں ہوگی. حشر کا میدان میں گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو آدمی اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی کی طرف جنت میں چھے. میں نے یہ کیا وکلے سے મારી પ્રોપર્ટી તો બધી જન્નતમાં છે. અલ્લાહ બધા કેટલા બધા બંગલા છે મારા. અલ્લાહ તો મેરા रहमत पर आ जाएगा. जा जिब्रील ले जा, जन्नत में ले जा. प्रॉपर्टी तो उसकी वहाँ है. बनाओगे जन्नत में प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह. और एक अहम बात कि जन्नत में जाने के बाद कोई तश्कील नहीं करेगा नमाज की. जन्नत में नमाज की छुट्टी. जन्नत में औरतों के लिए बुर्के की छुट्टी. जन्नत में औरतों को खाना पकाना नहीं और मर्दों को धंधे ड्यूटी पे जाना नहीं. जन्नत में मस्जिद जमात में नहीं बैठना. जन्नत में मशहूरी की भी छुट्टी. जन्नत में चिल्ले की भी छुट्टी. जन्नत में कोई नहीं चिल्ले की तश्कील नहीं करेगा. यहाँ करेंगे हम लोग, जन्नत में नहीं. जन्नत में कोई इज्तिमा नहीं, फला जगह इज्तिमा है और कुछ नहीं. सिर्फ एक इज्तिमा होगा, उसमें सारे जन्नती जमा होंगे और अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे. तकरीर अल्लाह करेंगे. यहाँ तो अलग अलग लोग तकरीर करते हैं, वहाँ अल्लाह तकरीर करेंगे. और तकरीर क्या होगी? सूरह नाम पढ़ के सुनाएंगे अल्लाह ताला. अल्लाह सलाम करेंगे. बताओ कितना मजा आएगा. हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा. जन्नत में टॉयलेट नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं होगा मर्दाना जनाना मैन वूमन. अब गुजराती में मर्दाना जनाना को क्या कहते हैं मैंने आवड़तू नहीं. શું ગુજરાતી પણ મને આવડતું નથી. समझ गया ना. वो अरबों में भी उर्दू में कहते हैं कि मर्दाना जनाना, इंग्लिश में कहते हैं कि मैन वूमन, अरबी में कहते हैं रिजाल निसा. तो जन्नत में नहीं. क्यों? तो जितना हम खाना खाएंगे खुशबूदार डकार निकली खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकला खाना हजम, कोई टेंशन नहीं. वहाँ पेशाब पखाना है ही नहीं. जन्नत में आएगा भी नहीं है. आदमी को अगर अपना चेहरा देखना है तो ये बीवी है ना बेगम, उसके जो है रुखसारे को देखेगा उसको उसका चेहरा दिखाई देगा. 70-72 हुरूं से अल्लाह निकाह कराएगा. वो होरे दुनिया की बेगम जैसे नहीं. दुनिया की बेगम को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मारा, लिया बुर्का चली नहीं, तारा चाहते वो नहीं रह सकती. और साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में ली अपनी कार और चली नहीं की. वहाँ तो कारें चलाती है ना औरतें. जन्नत में कोई उनका माँ बाप है ही नहीं. लेके जाने का सवाल पैदा नहीं होता. ये जितने हूरे हैं जन्नत में उनका कोई माँ बाप नहीं है, तो जब लेके जाने का सवाल पैदा नहीं होता. अब बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना? तो प्रॉपर्टी आज से बनानी शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह. अब देखो मेरा 1 घंटा तो हो गया और अभी दुआ भी करनी है. मैंने वजीफा भी दे दिया, आपको हदिया भी दे दिया, आपको सब कुछ बातें भी बता दी. मेरी एक दुआ करता हूँ, अल्लाह जिस करम से आपने वाकानियत की जावे मस्जिद में हम सबको जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा. ये बहुत बड़ी दुआ है और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. अगर आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे ना तो मेरी दुआ में पार्टनर रहो. जब मैं काम कर, मेरा व्हाट्सएप का सबक पहुँचता है नहीं पहुँचता भाई? आप लोगों को तो पहुँचता है. थोड़ा थोड़ा सुनो. 5 मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है. अल्लाह रसूल की बात होती है. अपनी बीवियों को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, आगे भी भेजो. लंबे चौड़े बयानात होते हैं. कभी जैसे बयान आपके याद कर रहा हूँ, ये कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह आज रिलीज हो जाएगा, यानी आ जाएगा, दुनिया में जाएगा इंशाअल्लाह. तो थोड़ा सुनो मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ. आज माम तलब के साथ सुनोगे, अल्लाह ताला हर सबब में आपको कुछ न कुछ दे देगा. और अगर तलब के साथ नहीं सुनोगे तो आदमी को कुछ मिलेगा नहीं. करोगे इंशाअल्लाह भाई. अब हमारे यहाँ तश्कील होती है. आपके यहाँ कब इज्तिमा है, आपके यहाँ कब मशवरा है, उसकी तारीख का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इज्तिमा होते रहते हैं.
مشورے ہوتے رہتے ہیں، جوڑ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے جوڑ بھی ہوتے ہیں، بڑے جوڑ بھی ہوتے ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں. تو دعوت کے کام میں بھی لوگو، نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو گے انشاءاللہ. اب جلدی سے چلہ کون نکلے گا نام لکھاؤ، پھر میں دعا کر لیتا ہوں. چلہ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ اتنا مجھے بتا دو.